اور اب گزارش ہے ڈاکٹر ابو بکر صاحب سے، پلیز تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب فرخ سہیل گوندی صاحب نے بہت بہترین لوگ یہاں اکٹھے کیے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، اسٹگلر ہونے کے ناطے ہم گوندی صاحب کی ہر ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ محترم ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے جو ریزولوشنز پیش کیے ہیں ان سب کی سپورٹ کی جاتی ہے اور ان سب کے اوپر عمل ہونا چاہیے، پبلک کے اندر آنا چاہیے۔ ایک بات کہہ کے بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کو بننا تو ویلفیئر سٹیٹ چاہیے تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال و افعال میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے، لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی پاکستان سیکورٹی سٹیٹ میں چلا گیا۔ امداد ہمیں ملتی رہی، ایلیٹ کلاس یا سیکورٹی کلاس اکانومی چلاتی رہی، ہمارے ملک کے اپنے ریسورسز ڈیولپ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آج جمیل عباسی صاحب نے ایک نیا لفظ منگتا سٹیٹ ایجاد کیا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان دوست، وطن دوست ہمارا آئین ہمارے بزرگوں نے ہمیں بنا کر دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حضرت مفتی محمود صاحب کے ساتھ دوسرے لوگوں نے مل کر اس کو بنایا۔ وہ آئین اس وقت بہت خوبصورت ڈاکومنٹ ہے۔ ٹیکسلے سے آئے ایک دوست نے کہا کہ قرآن مجید کی طرح ماننا چاہیے۔ یقیناً ہمارا جو آئین ہے قرآن مجید ہی کی طرح، یعنی اس کے بعد اگر ہم قرآن مجید کے بعد اگر کسی کا احترام کرتے ہیں تو ہم اپنے آئین کا کرتے ہیں۔ تو جس ملک کے اندر آئین کی سوورنٹی نہیں ہوتی وہ ملک نہیں چلا کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہمیشہ سنگینوں کی سائے میں ملک چلانے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پنجاب ہے، باقی صوبے اس لیول پہ نہیں ہیں، لیکن ہمارا حصہ تو ہے۔ بلوچستان سب سے بڑا ہمارا حصہ ہے لینڈ کے اعتبار سے۔ تو اس لحاظ سے آئین کو اپنا مینیفیسٹو بناتے ہوئے جتنے بھی آرٹیکلز الیاس خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ان آرٹیکلز کو اپنا مینیفیسٹو بناتے ہوئے اپنی جد و جہد کا راستہ لینا چاہیے اور جد و جہد چلتے رہنے چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی آزادی کی جنگ ہوئی ہے، اب ایک اور صحیح۔ وطن تو ہمارا ہے، دھرتی تو ہماری ہے۔ جب تک آپ کے پاس نظریہ ہے، آپ کے پاس آئیڈیالوجی ہے، سٹرگل بھی ہوتی رہے گی۔ جہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی وہاں کامیابی ملا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔